ایک انسان اور ریچھ کی دوستی۔ ایک بار ایک انتہائی بڑے اژدہے نے کسی ریچھ کو اپنے چنگل میں جکڑا ہوا تھا اور وہ اسے آہستہ آہستہ اپنے غار کی طرف کھینچ رہا تھا۔ راہ میں چلتے ہوئے کسی شخص نے ریچھ کو دیکھا کہ اس کی چیخیں نکل رہی ہیں اور وہ اژدہے کے داؤ میں آ کر بالکل بے سدھ ہوا پڑا ہے۔ جب اس شخص نے ریچھ کو انتہائی تکلیف اور کرب میں دیکھا تو اسے ریچھ پر رحم آیا اور اس نے کوشش کی کہ اس ریچھ کو اژدہے کے منہ سے چھڑا لے۔ بالآخر وہ انتہائی کوشش اور تگ و دو کے بعد ریچھ کو اژدہے کے منہ سے چھڑانے میں کامیاب ہو گیا۔ ریچھ نے جب یہ دیکھا کہ اس شخص نے میری جان بچائی ہے تو وہ اس کا احسان مند ہو گیا اور ریچھ نے اسے اپنا مالک سمجھنا شروع کر دیا اور دل و جان سے ریچھ اس شخص کا غلام بن گیا۔ جیسے کوئی کتا اپنے مالک کے ساتھ وفاداری نبھاتا ہے، ریچھ بھی بالکل اسی طرح اپنے مالک کا وفادار بن گیا اور آئندہ ہر جگہ یہ کوشش کرتا کہ اپنے مالک کو کسی طرح تکلیف نہ پہنچے۔ جب یہ شخص تھک کر سو جاتا تو ریچھ اس کا پہرہ دار بن کر کھڑا ہو جاتا۔ ایک شخص نے اس آدمی کو ریچھ کے ساتھ اس طرح رہتے ہوئے دیکھ لیا اور پوچھنے لگا کہ آپ کا اس سے کیا رشتہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، رشتہ تو کوئی نہیں، کیونکہ میں انسان اور یہ جانور ہے۔ البتہ میں نے اسے اژدہے کے منہ سے چھڑایا تھا، اس کے بعد سے یہ میرا فرما بردار بن گیا۔ راہگیر نے کہا کہ بھائی، ناجنس اور بے وقوف کی صحبت اچھی نہیں۔ انسان و حیوان کا میل ملاپ نہایت نامناسب ہے۔ حیوان کا ساتھ چھوڑ کر انسانوں میں بود و باش رکھو، ورنہ اس کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ ریچھ کا مالک کہنے لگا کہ اے نصیحت کرنے والے شخص، تم اپنا راستہ لو اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، مجھے تمہاری نیت میں خلل معلوم ہوتا ہے۔ راہگیر شخص یہ کورا سا جواب سن کر لا حول ولا قوت پڑھتا ہوا رخصت ہو گیا۔ اتفاق سے ایک دن ریچھ کا یہ مالک شخص جنگل میں سو رہا تھا اور ریچھ پاس بیٹھا ہوا پہرے داری کر رہا تھا۔ مکھیاں آ رہی تھیں اور ریچھ ان مکھیوں کو ہٹا رہا تھا، لیکن ایک مکھی بڑی ضدی تھی۔ ریچھ اسے جب بھی اڑاتا وہ اڑ کر پھر مالک کے منہ پر آ بیٹھتی۔ اس سے ریچھ بڑا زج ہو گیا اور انتہائی غصے میں آ گیا۔ اس نے مکھی کو کچل کر مار دینے کا عزم کر لیا۔ چنانچہ جب وہ مکھی پھر سے مالک کے منہ پر آ کر بیٹھی تو ریچھ نے بڑا سا پتھر اٹھایا اور اس مکھی پر دے مارا۔ وہ پتھر فوراً مالک کے منہ پر اس سختی سے لگا کہ اس کا سر پاش پاش ہو گیا اور مالک زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ نادان دوست دشمن سے بھی برا ہوتا ہے۔ جس شخص کے مصاحبین اور ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ برے ہوں، وہ شخص ان کی وجہ سے آخر کو تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ فرشتہ جس میں برائی کا کوئی مادہ نہیں ہوتا، اگر وہ بھی بری مخلوق کے ساتھ بیٹھے، وہ بھی ان کی بود و باش اور ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے برا ہو جائے گا۔